الحمدللہ تمام عارفین اس بات پر متفق ہیں کہ زہد دنیا کے وطن سے دل کے سفر کر لینے کا نام ہے اور آخرت کی راہ پر گامزن ہو جانے کا نام ہے، اور 6 چیزیں اس سے متعلق ہیں۔ جب تک ان 6 چیزوں سے بے رغبتی نہ پیدا ہو جائے، زہد نہ پیدا ہو جائے، تب تک کسی کو زاہد نہیں کہا جا سکتا۔ پہلی چیز مال ہے، دوسری چیز صورتیں اور چہرے ہیں یعنی عورتیں، تیسری چیز ریاست اور اقتدار ہے، چوتھی چیز لوگ ہیں، پانچویں چیز نفس ہے، اور چھٹی چیز ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے علاوہ ہو اور اللہ سے اور اللہ کی طرف چلنے سے رکاوٹ بن سکتی ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کی ملکیت ہی سے انکار کر دیا جائے، آدمی مال کا مالک نہ بنے، آدمی عورتوں سے شادی نہ کرے، یہ مقصود نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام یہ اپنے وقت کے سب سے بڑے زاہد تھے، لیکن ان کے پاس کتنا مال تھا، انہوں نے کتنی عورتوں سے شادی کر رکھی تھی، اور وہ بادشاہ بھی تھے۔ یہ بات ہر کسی کو معلوم ہے۔ اسی طرح سے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ علی الاطلاق زہد والے ہیں، جبکہ آپ نے بیک وقت 9 بیویوں سے شادی کر رکھی تھی، بیک وقت 9 بیویاں آپ کے عقد میں تھیں۔ اسی طرح سے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، زبیر، عثمان، یہ سب زاہدوں میں سے تھے، یہ سب مالدار تھے، یہ سب دولت مند تھے۔ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نہایت عابد و زاہد، لیکن اس امت میں سب سے زیادہ عورتوں سے محبت رکھنے والے، سب سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے والے، سب سے زیادہ دولت والے تھے۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ یہ نہایت بڑے امام اور زاہد تھے، اور اللہ نے انہیں بہت زیادہ مال و دولت سے نواز رکھا تھا۔ تو مال و دولت کا ہونا یا ریاست و اقتدار کا ہونا یہ زہد کے خلاف نہیں ہے۔ واللہ اعلم والحمد للہ رب العالمین۔